ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام لفظ نہیں استعمال کیا ان تمام چیزوں کے لیے. جن چیزوں سے کہا بھی کہ انہیں نہ کھاؤ، پوچھا گیا کہ فلاں چیز میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ حلال ہے یا حرام، نہیں بتایا کہ حلال ہے حرام. کہ دیکھو اللہ کی کتاب نے جسے حلال کہا ہے وہ حلال ہے اور جسے حرام کہا ہے وہ حرام ہے، بات ختم ہو گئی. پھر کسی چیز کو پوچھا گیا کہ فلاں چیز ہم کھائیں نہیں کھائیں، پوچھتے رہتے تھے لوگ. انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے پسند نہیں، میں نہیں کھاتا، لیکن میں تم سے نہیں کہتا کہ مت کھاؤ. یہ حرام کی لسٹیں یہاں پر ہماری اتنی جو لمبی بنی ہے، یہ خالص دین کے خلاف ہے اور دین میں تحریف ہے. اور اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ جسے یہ سمجھتے نہیں کہ جسے قتل اولاد کے برابر ہے، کہ جیسے کسی اپنی بیٹے کی بلی دے دی ہو. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. جیسے بھی انہوں نے عمل کیے اس کے لحاظ سے ہر ایک کے درجات ہوں گے، اور تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے جو عمل وہ کرتے رہے ہیں. اس سے پچھلی آیت تھی درس کی، یہ سورہ الانعام کی آیت 132 ہے جہاں سے درس شروع ہو رہا ہے، 6:132. اور اس سے پچھلی آیت تھی ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. جب تک کسی بستی کے لوگ غافل ہوتے ہیں، ان پر دعوت کی حجت، پیغام کی حجت پوری نہیں ہو جاتی، اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. اب اس آیت میں کہا کہ لیکن تمہارا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے، اسے بالکل ٹھیک معلوم ہے کہ کہاں پیغام پہنچایا گیا، کہاں نہیں پہنچایا گیا، کہاں کون لوگ کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں. وہ ہر بات سے باخبر ہے. اور لوگوں کے اعمال، ان کے لوگوں کے درجات جو کچھ ہوں گے، وہ نہ اس کی بنیاد کے اوپر ہوں گے کہ وہ دنیا میں کتنے مالدار تھے، نہ اس بنیاد پر ہوں گے کہ دنیا میں کتنے بڑے علم والے کہلاتے تھے، کتنے بڑے حضرت کہلاتے تھے، پیر کہلاتے تھے. لوگوں کے درجات نہ اس بنیاد پر ہوں گے کہ کتنی سیاسی پولیٹیکل ان کے پاس پاور تھی، بلکہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے. اور تمہارا رب ہر بات کی خبر رکھتا ہے، ہر عمل کی، جو بھی عمل لوگ کرتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. اور اعمال کا بدلہ تو دے ہی وہی سکتا ہے، جج وہی ہو سکتا ہے جس کی کسی سے کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہو. تمہارا رب ہی اعمال کا بدلہ دے سکتا ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر فیصلہ کرنے والا ضرورت مند ہو تو پھر اس کے فیصلوں میں انصاف نہیں رہے گا. بالکل انصاف کی بنیاد پر فیصلے جو کرتا ہے وہ غنی بھی ہے، ہر ایک سے بے نیاز، اس کو کسی طرح کی کوئی حاجت کسی سے نہیں ہے، لیکن اس کا انصاف جو ہے وہ رحمت کے ساتھ میں ہے، ذو الرحمہ. جسٹس برابر کا ہوتا ہے لیکن اس میں لینینسی ہوتی ہے، مارکنگ میں لوگوں کا حساب لینے میں سختی نہیں ہوتی. اور لینینسی مارکنگ میں اسے کہتے ہیں جہاں کوئی کمی رہ جائے، بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دے. بالکل اعمال تو ایک ایک گنے جائیں گے لیکن غلطیاں نظر انداز نہیں ہوں گی، اور خوبیاں اور اچھائیاں ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، وہ بھی نظر انداز نہیں ہوں گی، ان کا بدلہ ہوگا اور غلطیوں کو چھوڑا جائے گا. یہ رحمت ہے. دوسری جگہ کہا، سورہ نجم میں کہا ہے کہ وہ لوگ الذین یجتنبون الکبائر والفواحش الا اللمم، لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں، بڑی بڑی فواہشات سے بچتے رہیں، کبائر سے بچتے رہیں، اور پھر جو خطائیں چھوٹی موٹی ہو جائیں گی وہ نظر انداز کی جائیں گی. اس سے پہلے کہا تھا آیت 131 131 میں کہ بستیاں اگر غافل نہیں ہوں تو ان پر عذاب آتا ہے جب ان پر دعوت کی حجت پوری ہو جاتی ہے. اور بڑا لمبا سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا پچھلے دروس کے اندر. یہاں پر وہ لوگ خود اپنے آپ کے اوپر گواہ ہوں گے، خود اپنے اوپر گواہی دیں گے. حساب ان کا بھی ہوگا جو انویزیبل بینگز ہیں، جو نظر نہیں آتے، جن کا کلیکٹیو و مجموعی نام جن ہے، اور انسانوں کا بھی. اس میں شیاطین دونوں طرف تھے اور دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے. یہ بے نیازی ہی کی بات ہے جج کے، منصف کے، جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کی بے نیازی کی بات ہے کہ اس نے صاف کر دیا کہ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے، کسی ایک سے کوئی
اس کی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی ایلیجنس نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، وہ اگر چاہے تو تم سب کو ہٹا دے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جو بعد میں جو لوگ آئے ایسا ہوتا رہا، ان کی نسل سے جیسے تمہیں لایا ایسے تمہیں لے جائے، پھر بعد کو دوسروں کو لے آئے اور دوسرے آ جائیں۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کون جو لوگ بڑے کہلاتے تھے کون ان کی نسل کا ہے، کون ایسا ہے کہ جو یہاں باعزت کہلاتا تھا۔ کسی طرح کی روح رعایت کسی کے ساتھ میں نہیں ہے۔ اگر سب کے سب نافرمان و ہٹانے کے لائق ہو تو سب کو ہٹا دے گا، اور ایسا ہوتا رہا ہے تاریخ میں۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے، لیکن اگر چاہے تو سب کو لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے۔ یہ دیکھیے سورہ المعارج کے اندر سورہ نمبر 70 آیت 40-41 انا لقادرون، اور اس سے پہلے کے الفاظ ہیں رب المشارق والمغارب، مشرقوں کا ہر جگہ کا ایک مشرق ہے، مغرب ہے، چاروں طرف پوری تاریخ گواہ ہے، مشرق و ہر جگہ کے مشرق و مغرب کی تاریخ گواہ ہے کہ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہیں تبدیل کر کے تم سے بہتر لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم عاجز ہو جانے والے نہیں ہیں کہ ہم جو کچھ فیصلہ کریں اس کے اوپر عمل نہ کر سکیں۔ تو پھر اب انہیں چھوڑ دو، آیت 42، تو اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ دو، نظر انداز کرو، وَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، انہیں پڑے رہنے دو اپنے کھیلوں میں یہاں تک کہ وہ اس دن سے جا ملیں گے جس دن فیصلہ ہوگا اور جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انما توعدون لآت، اور جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ دن آ کر رہے گا، یعنی فیصلے کا دن آ کر رہے گا جب قوموں کے فیصلے ہوں گے۔ یہ جو انفرادی اور انڈیویجول فیصلے ہیں یہ تو زندگیوں میں ہوتے رہتے ہیں، زندگیوں میں غلط فیصلے ہوتے ہیں، اس کے انجام سامنے آتے رہتے ہیں، اچھے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے انجام سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ایک کلیکٹیو فیصلے بھی ہوتے ہیں، اجتماعی فیصلے بھی ہوتے ہیں، قوموں کے وہ قیامتیں کہلاتی ہیں، جب قوموں کے حساب ہوتے ہیں، قوموں پر عذاب ہوتا ہے اور اس میں سے لوگوں کو کچھ کو بچایا جاتا ہے، اور پھر اس دنیا کے بعد جانے کے بعد وہ قیامت کبریٰ ہوگی جس دن تمام گروہوں کا حساب ہوگا۔ تو جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گا، یعنی یہاں دنیا میں بھی وہ دن آئیں گے کہ جو ظالم ہیں انہیں سزا ملے گی اور انصاف ہوگا، اور اس دنیا کے بعد بھی وما انتم بمعجزین، اور تم اس سے بچ نہیں سکتے، تم عاجز نہیں کر سکتے اس کے قانون کو، اس کا قانون کہیں بے بس نہیں ہے، قانون اس کا یہاں پر جو اس کے قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے وہ پوری کائنات ہے جو اس میں لگی ہوئی ہے۔ ذرا تیز ہوا چلتی ہے سب بے بس ہو جاتے ہیں، رفتار ذرا تیز ہو جائے، بارش کی مقدار بہت خوش ہوتے ہیں لوگ، بہت ضروری ہے، لیکن ذرا بڑھ جائے تو سب بے بس ہو جاتے ہیں، سب عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے قانون کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ ساری کائنات جو ہے یہ ہے جو اس کا نظام ایسے ہی ہے کہ یہیں سے لوگوں کو بدلے ملتے ہیں۔ تو وہ دن جو ہے وہ ضرور آئے گا جب تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آئے گا۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، بڑی اہم بات ہے یہ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یہ پریگمیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں اسے، قرآن نے دیا یہ کہ پھر اگر سمجھانے کے بعد بھی، حجت پوری کرنے کے بعد لوگ نہ مانیں تو ان کے سامنے تم یہ آفر کر سکتے ہو کہ مجھے عمل کرنے دو میرے پروگرام کے مطابق، کہہ دو کہ اے میرے قوم کے لوگ، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو جسے تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، جن پالیسیز کو تم ٹھیک سمجھتے ہو ان پر عمل درآمد کرتے رہو، لیکن فورس مت کرو کہ مجھے بھی اسی پر چلنا ہوگا، نہ میں تمہیں مجبور کروں نہ تم مجھے مجبور کرو، انی عامل، میں اپنے پروگرام پر عمل کرتا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، تو جلدی معلوم ہو جائے گا، تم جان لو گے کہ انجام کار کس کا بہتر ہوا، کون صحیح گھر پر پہنچ گیا، رزلٹس آ جائیں گے۔ اب یہ رزلٹس جو ہیں وہی قوموں کی زندگی میں
قوموں کی زندگی افراد کی، انڈیویجولس کی زندگی سے لمبی ہوتی اور زیادہ ہوتی، اس لیے لوگ سمجھتے نہیں کہ صاحب ایک نسل ہو گئی اور دو نسل ہو گئی، نسلیں گزر گئیں، یہ فلاں قومیں بہت زیادتی کر رہی ہیں اور زیادتیاں کرنے کے بعد بھی وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور پراسپیرس ہیں، ان کے اعمال کے نتیجے سب مرتب ہو رہے ہیں اور جڑیں ان کی کھوکھلی ہو رہی ہیں اور ایک دن کولیپس ہو جائیں گی اور ایک دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ان سے کہو کہ میں اپنے پروگرام پر عمل کرتا ہوں، تم لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو پھر آؤ یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ فریلی تمہاری آزادی ہو کہ تم کرو اور مجھے آزادی ہو کہ میں اپنے پروگرام پر عمل کروں، پھر ریزلٹس بتا دیں گے کہ انجام کس کا بہتر ہوا، نتائج کس کے حق میں آئے۔ بہت انصاف کی بات ہے یہ اعلان یہ کرنا کہ یہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے کہ میں بھی وہی کروں جو تم نے طے کر دیا ہے یا تم نے جو قوانین بنا دیے، مجھے میرے حساب سے چلنے دو۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک ظالم جو ہوں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو ان کو جس مقام پر ہونا چاہیے وہ اس مقام سے ہٹے ہوئے ہوں، اسے ظلم کہتے ہیں، ایسا کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چاہے تم نے کتنا ہی تمہارے دنیا کے بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں اور ماہرین ہیں، انہوں نے چاہے جتنی یقین دہانیاں کرائی ہوں کہ تمہاری پالیسیز کامیاب ہوں گی، ظالم فلاح نہیں پایا کرتے، یہ قانون ہے اللہ کا، تو پھر عمل کر کے دیکھ لو کھلے۔ یہاں پر جب پارٹیشن ہوا، جس دور میں پارٹیشن ہوا اور یہاں یہ مانگ اٹھی کہ مسلمان ایک اپنا الگ ملک لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت، اور وہ جناح صاحب پہلے کانگریس میں تھے، پھر وہ اس مانگ کو لے کر اٹھے، پارٹیشن ہوا، اس پارٹیشن کا ذمہ دار جو عملی ذمہ دار ہیں وہ تو یہ کہلاتے ہیں، یعنی پاکستان کی طرف سے ڈیمانڈ کرنے والے اس پارٹیشن کے، وہ تو اصل میں کہلاتے ہیں محمد علی جناح صاحب، لیکن پاکستانی قوم کے سارے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں یا یہ انہیں یقین دلایا گیا ہے اور یہی مانتے چلے آئے ہیں کہ فکری ذمہ دار جو تھے وہ علامہ اقبال تھے اس تقسیم کے، وہ جو کچھ وہ انقلابی ان کی شاعری تھی اور اس کی بنیاد پر اور جو کچھ بھی ان کے بیانات تھے یا جو آرٹیکلز وہ لکھا کرتے تھے، انہوں نے راستہ ہموار کیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا محمد علی جناح صاحب نے۔ یہ ایک زمانے سے یہ پبلسٹی چلی آ رہی تھی، پھر جب وہ اقبال سینٹینری ہوئی شاید 10-15-20 سال پہلے، مجھے سن یاد نہیں ہے، تو بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں دھوم تھی کہ پورے ملک گیر پیمانے پہ اقبال کی سینٹینری جو ہے وہ منائی جائے گی، اور اسی درمیان میں پھر ان کی اپنی ان کے کچھ خطوط جو ہے وہ سامنے آئے بدر عام اور وہ پبلش کر دیے گئے، جس میں کہ میری نظر سے بھی گزرا، جس میں ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ایک سائڈ میں تھا اور دوسری سائڈ میں پھر وہ صاف صاف ایسی پرنٹڈ تھا۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ میری طرف سے یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے سب کے اوپر، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اسے بالکل ایگزیکٹ ورڈز نہیں یاد ہیں، کہ میں نے ایسے کسی پاکستان کو نہیں چاہا اور ایسے کسی پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں کی جو انڈین کنفیڈریشن سے الگ ہو، اس ملک سے الگ کوئی ٹکڑا ہو، الگ حکومت بن جائے۔ میں جو کچھ کہتا رہا ہوں وہ تو صرف اتنا تھا کہ ایک مسلم اکثریتی صوبہ ہو جس میں داخلی اندرونی خود اختیاری ہو، کہ ہم اپنے حساب سے چلیں، ہم وہاں کی پالیسیز اپنی رکھیں، خارجی معاملات ہیں، فارن پالیسی اور دوسری اور بہت سی چیزیں وہ انڈین گورنمنٹ سنبھالے، لیکن اندرونی خود مختاری ہو ٹوٹل، اور وہ خود مختاری، وہ آزادی جو اندرونی ہے، اس میں ہم اپنے حساب سے جو اسلام جو کچھ کہتا ہے اس اعتبار سے یہاں پر ایک ماڈل بنائیں۔ میں جو کچھ کہتا رہا ہوں یا میں نے جو کچھ چاہا وہ صرف اتنا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے الگ ٹکڑے کرنا اور دوسرا ملک بنا لینا، ایک آزاد ملک مسلمانوں کے لیے، ایسا میں نے کبھی نہیں کہا، یہ بہت واضح اس میں انہوں نے کیا۔
اقبال کی شاعری میں تو شاعری ہی مشہور ہوئی، ان کی نثر جو ہے وہ فلسفی کے وہ یعنی طالب علم رہے وہ فلسفے کے، تو ان کی نثر جو ہے وہ اور یعنی شاعری ان کی پرشین بہت زبردست ہے، وہ بھی مشہور سے کے لیے وہ مشہور نہیں ہوئے، اور اپنی پروز یا نثر کے لیے بھی وہ فیمس نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ وہ اپنے آپ میں بہت بڑا سرمایہ ہے جو ان کی پروز یا نثر بھی ہے۔ یہ شاعری جو ان کی اردو شاعری مشہور ہوئی اور وہ شاعر اسلام کہلائے، بہت مشکل سے کچھ اشعار ہوں گے اگر بالکل شروع کے دور کو چھوڑ دیا جائے تو، کہ جہاں قرآن کی جھلک نہ ہو، کہیں نہ کہیں قرآن کی آیات کی جھلک نہ ہو، تو پوری شاعری جو ہے وہ اس کے اندر ڈلی ہوئی تھی۔ بہت ہی ڈیپ اور بہت گہرائی کے ساتھ میں انہوں نے اپنے الفاظ میں قرآن کے مفہوموں کو ادا کیا ہے۔ تو یہ بات بھی اصلاً جو انہوں نے پروز میں لکھی، اور اس وقت پھر اقبال سینٹینری کی ساری تقریبات سارے فنکشن روک دیے گئے، جیسی وہ کتاب پبلش ہو کر اسی موقع پہ سامنے آ گئی، 1 مہینے پہلے، تیاریاں بہت دنوں سے 1 سال سے چل رہی تھیں۔ یہ تو ہیواک کریٹ کر دے گی اور چلا دے گی، پھر جیسا بھی ہوا اس کو انہوں نے زیادہ پھیلنے سے روکا نہیں روکا مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ بات یہی تھی کہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ لوگ اپنی پالیسیز پر عمل کریں، ہمیں ہماری پالیسیز پر عمل کرنے دیں، تو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کامیابیاں کدھر ہیں اور کون سی پالیسیز جو ہے وہ نتائج لا رہی ہیں، ایسی نتائج جو انسانیت کی بھلائی میں اور فلاح میں ہے، ایسے نتائج۔ پھر فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ تذکرہ اس سے پہلے بھی گزرا اور بعد میں بھی آتا رہے گا اس صورت کے اندر حلال و حرام کا۔ بڑی اہمیت کے حامل ہے یہ بات، پچھلی جو آیات اس سلسلے میں گزری اسی صورت کے اندر، اس میں بہت وضاحت سے یہ باتیں آ گئیں کہ حلال و حرام طے کرنا اللہ کا حق ہے، کسی نبی یا رسول کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دے، بلکہ وہ سورہ تحریم جو ہے سورہ نمبر 66 وہ شروع اسی جگہ سے ہوئی ہے کہ جہاں یہ کہا کہ اے نبی تم اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا ہے تم حرام کیسے قرار دے سکتے ہو، یہ تمہارے دائرے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے تو یہ بہت کلیئر کٹ تھا کہ رسول اور نبی یہ بھی قرآن میں بھی واضح کر دیا کہ اللہ نے کہا کہ یہ رائٹ اللہ کا ہے، اور اس پر ہی آگے اس صورت کے اندر بہت اور تفصیلات چلیں گی۔ یہ قوانین بنانا یہ بھی اہم ترین قوانین میں سے ہے۔ یہ 2 چیزیں ان کو ساتھ ساتھ ابھی لے کر چلا ہے، آگے آئے گا اس صورت کے اندر، کہ حلال و حرام میں تبدیلی کر دینا اور اپنی اولادوں کا قتل، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ تقریباً ایک لیول کی ہیں، اور یہ سب شرک کے قبیل میں سے آتا ہے کہ جو حق اللہ کا ہے وہ حق لوگ دوسروں کو دے دیں یا خود لے لیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی، زرع من الحرث والانعام، اور مویشی، اس میں سے حصے مقرر کر دیے نصیبہ، فقالو، اور ایسے حصے کر دیے کہ یہ ایک حصہ تو اللہ کا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ یہ بگاڑ جگہ جگہ ہوئے کہ یہ اتنا حصہ جو ہے وہ فلاں امام صاحب کا ہے، یہ اتنا حصہ جو ہے وہ فلاں قطب صاحب کا ہے، ان کے دن مقرر ہیں ان کی نیاز کے، تو ان کے حصے باقاعدہ الگ کیے جاتے ہیں۔ خالی الگ ہی نہیں کیے جاتے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کونے کے اندر وہ باقاعدہ سجا کر رکھا جاتا ہے کہ ان کا حصہ الگ نکال دیا گیا، وہ ڈھکا ہوا رکھا ہے۔ تو اللہ کے نام پر کیا تھا لیکن اس میں سے ایک حصہ نکالا گیا شریکوں کے لیے، ان کے شریک بنا دیے گئے، وہ اچھے لوگ تھے جو وہ شریک بنا دیے گئے، اور یہی جو ہے وہ جگہ جگہ دوسری غیر مسلم اقوام میں ہوتا رہا کہ وہ اس میں سے حصہ شریکوں کا نکال دیتے، اور پھر ہوتا کیا ہے، قرآن نے کہا کہ عجیب فیصلے کر رہے، یعنی وہ شرک تو اپنی جگہ، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اب وہ جو ان کے شریک کا ہے وہ تو انہی کو پہنچے گا، ان کی نیاز تھی، وہ تو اللہ کو پہنچے گا نہیں، اور اللہ کا حصہ جتنا ہے وہ سب خود یہ بھی لے سکتے ہیں، وہ جتنے یہاں پہ شریک بنے بیٹھے ہیں اور جو فیصلے کر رہے ہیں اور جو شرک کو پھیلا رہے ہیں وہ اس میں تو خوب کھائیں گے۔ جو اللہ کے نام پہ تھا کہ یہ اللہ کے نام پر ہے تو اللہ کا حصہ تو شریکوں کو پہنچ جائے گا، اور وہ شریکوں والا حصہ جو ہے وہ اللہ کو پہنچتا نہیں، وہ ان کا ہو گیا۔
وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو کچھ اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ ساء ما یحکمون، کیسے برے فیصلے کرتے ہیں۔ وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادہم، اور اسی طرح مشرکین میں سے بہت سے ان کے شریکوں نے ایسے ہی قتل اولاد کو شیطان نے یا ان کی خود اپنی حرکتوں نے بہت خوشنما بنا دیا ہے۔ لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، اولاد کا قتل، یہ اولاد کا قتل جو ہے ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے، یہ بھی مذہبی شکل اختیار کر گیا۔ اولاد کا قتل بلی دی جاتی ہے، بلی نہ صرف یہ کہ انسانوں کی اور لڑکیوں کی اور لڑکوں کی اور غلاموں کی اور مختلف انسانوں میں سے مختلف جو الگ الگ گروہ ہیں یا ان کی دی جاتی رہی ہے، بلکہ تاریخ کے اندر آج تک اب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں سامنے، اور پچھلی تاریخ میں تو بہت تھے کہ لوگ اپنی ہی اولاد کو کہیں بلی پہ چڑھا دیتے تھے کسی دیوتا کے اوپر یا کسی کے نام کے اوپر، کہ اس سے پھر آگے کی زندگی اس سے طرح طرح کی چیزیں وابستہ تھیں، جو اس طرح کے قانون بنانے والے یعنی اس طرح کے جو مذہب کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے ان کو بتاتے تھے کہ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اور وہ اولادوں کو اپنی قتل کر دیتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے، جگہ جگہ ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ ہر تہذیب کے اندر اگر آپ نکال کر دیکھیں، تہذیبوں کی تاریخ کو نکال کر دیکھیں، تو جتنی سویلائزیشن ہے سب میں یہ ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوا کرتا تھا۔ اب تو چھپ چھپ کر ہوتا ہے، قانون بن گئے دنیا میں ہر جگہ، لیکن اب بھی جگہ جگہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بچے کو قتل، دوسرے کا بچہ اٹھا لائے، اور دوسرے کا نہیں اپنا ہی بچہ قتل کرنے کے لیے اٹھا لائے۔ تو یہ دیکھیے اس چیز کو کہ کھانے پینے کے اندر کتنی چیزوں کو حلال قرار دیا اور کتنی چیزوں کو حرام قرار دیا، اور کس طریقے سے کچھ چیزوں کو باقی انسانوں سے روک کر کسی اور کا حصہ قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن قتل اولاد کو لے کر آیا ہے، اس طرح کا قتل جو مذہبی بگاڑ کے نتیجے میں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خوشنودی کے لیے ہے اللہ کی اور اس سے زندگی جو ہے وہ سنبھل جائے گی، تو یہ ان دونوں کو قرآن ساتھ میں لایا ہے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تو پھر یہ شیاطین جو ہے یہ ان کو اس طریقے سے ان کے دین کو تلبیس یعنی لباس پہنا دیتے، ان کے دین کے اندر یہ ایسے بگاڑ پیدا کرتے ہیں کہ یہ ان کو یہ معلوم ہو جائے یا یہ وہ سمجھنے لگے، یقین کرنے لگے کہ اولاد کو قتل کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، چیزیں بتا دی جاتی ہیں اور لوگ کر ڈالتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور پرانی تاریخ کے اندر دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جو آج ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، وہاں سب بھی ابھی 18 سینچری تک اس طرح کی چیزیں رواج عام تھے کہ جہاں پر مذہبی طور پر یہ مانتے تھے یا اس طرح کی چیزیں بتا دی جاتی تھیں، یہ مذہبی لوگ بتا دیا کرتے تھے کہ تم اگر اپنے پہلے بیٹے کو تم بلی چڑھا دو گے تو تمہیں اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، تمہارے بڑے نقصانات چل رہے ہیں، تمہاری زندگی بڑی تنگ چل رہی ہے، وہ اس سے سدھر جائے گی۔ یہ دیکھیے ہمیں اس کا ایک ثبوت ہمیں ملتا ہے، یہی چیز جیسے قرآن نے منع کیا یہ بائبل کے اندر ملتا ہے۔ بائبل میں ججز نام کی بک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، اس میں اس کا چیپٹر نمبر 11 اردو میں ہے قضات اور ہندی میں نیائیوں اس کا نام ہے، بک کا نام، تو قضات قاضی کی جمع ہے۔ تو ججز 11:30-31، اور پھر اس کے بعد جو افتاح جو ہے اور یہ جے جو ہے اس کے اندر گریک کے اندر، کیونکہ یونانی زبان کے اندر ان کی بائبل کی زیادہ تر مینوسکرپٹس ملتے ہیں گریک زبان میں اور لیٹن زبان میں، اور وہاں سے اب دنیا کی زبانوں میں ترجمہ ہوئے ہیں، اوریجنل حضرت عیسیٰ کی زبان میں نہیں، تو وہ ان کے اندر سب جگہ یونانی زبان کے اندر گریک میں جے آ گیا ہے، عیسیٰ کا یہ جو ہے یشو یہ جیزس کر دیا اس کا جے سے، تو ایسے یہ نام جو ہے یہ جبتھا جو ہے یہ جو اوریجنل ہیبریو میں ہے وہ، یا اردو کی بائبل میں بھی وہ افتاح لکھتے ہیں اسے، جے سے نہیں، جفتہ نہیں، اور افتاح نے خداوند کی منت مانی کہ یہ اسرائیلی تھے۔ ایک بڑا لمبا ایک پورا یہ نیریشن ہے اس چیپٹر 11 کے اندر کہ پہلے سے جنگ چلی آ رہی تھی، علاقے اسرائیلیوں نے فتح کر لیے تھے، پھر ان کے پاس پاور آ گئی، بنی عمون تھے، ان کے پاس جب پاور آ گئی تو اب انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا کہ ہم اپنے علاقے واپس جیت لیں گے جو تم نے جیت لیے ہیں،
تو پھر اس نے یہ جو اسرائیلی کنگ تھا اس وقت تھا، اس نے منت مانی کہ اگر یہ بنی امون کو اے خدا تو اگر میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں جیت کر وجئی ہو کر لوٹوں تو اس وقت جو کوئی بھی میرے گھر کے دروازے سے نکل کر سب سے پہلے میرے ویلکم کے لیے اور استقبال کے لیے آئے گا وہ خداوند کا ہوگا، اور سوختنی قربانی کے طور پہ اسے میں پیش کروں گا۔ سوختنی قربانی یا برنٹ سیکریفائس آگ میں جلا کر خدا کے نام کے اوپر وہاں گوشت جلایا جاتا تھا بنی اسرائیل کے اندر، آگ کے حوالے کیا جاتا تھا، اور وہ اسے اس سیکریفائس کو وہ برنٹ سیکریفائس کہتے تھے، سوختنی قربانی آگ کے حوالے میں۔ تو اب اسے جو بھی نکل کر آئے، وہ کوئی اگر جانور نکل کر آئے تو، اور اگر میرے استقبال کو کوئی انسان نکل کر آیا تو اسے پھر میں آگ کے حوالے کر دوں گا۔ نہیں ایسے ہی آگ کے حوالے نہیں، غصے میں نہیں، بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے منت ہے، میں آگ میں جلا کر آپ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ ہوا یہ، اس کے آگے کا حصہ جو میں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہوا پھر یہ کہ چونکہ لمبا ہے وہ ساری دینی ہوتی ورسز، کہ جب وہ لشکر جیت کر گھر پہنچا تو ناچتی گاتی ہوئی وہاں خوشی اطلاع پہلے مل گئی تھی، سب جگہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں، یہ اطلاع مل گئی تھی کہ لشکر جیت گیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ افتح جو کنگ تھا اس کی بیٹی ہی دروازے سے نکلی اور گاتی ہوئی اور ناچتی ہوئی نکلی خوشی مناتے ہوئے سب سے پہلے۔ تو اس کو ذرا سا دکھ بھی ہوا کہ اب بیٹی کو قربان کرنا ہوگا، منت مانی ہے، 2 مہینے تو وہ رکا رہا، لیکن اس کے بعد پھر ہوا یہی کہ اسے بلا کر اسے آگ میں جلا دیا اور بلی چڑھا دی۔ تو یہ بلی جو ہے یہ روایت یہ بائبل کے اندر موجود ہے، خود اسرائیل کی تاریخ میں موجود ہے کہ یہ بلی انسانوں کی بلی کی منت تھی، اور انسانوں کی بلی اس وقت بھی دی جا رہی تھی۔ بائبل میں ایک اور بک ہے، اس کا نام ہے میکا۔ یہ میکا جو ہے اس کا چیپٹر نمبر 6 اور یہ ورس نمبر 7، اس میں کیا خدا اس سے خوش ہوگا کہ اس کے آگے کا میں نے چھوڑ دیا ہزاروں کی تعداد لکھی ہوئی ہے کہ ہزاروں جو ہے وہ گائیں قربان کر دی جائیں اور بھیڑیں قربان کر دی جائیں، اور کس چیز سے خوش ہوگا آخر خدا؟ اور اس کے بعد پھر shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul؟ تو کیا میں اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے جو میرا جسم ہے اس کے ٹکڑے کو، یعنی میں اپنے سب سے پہلے جو میرا پہلا بیٹا تھا، کیا اسے میں خدا کے نام پر قربان کر دوں اپنے گناہوں کے بدلے میں؟ تو یہ تذکرے بائبل کے اندر بھی ہم موجود ہیں، یعنی اس دور کے اندر بھی یہ اس وقت کا کلچر یا اس وقت کے جو عقائد کہ لوگ سمجھتے تھے کہ انسانوں کی بلی دینے سے بھی خوش ہوتا ہے، یا اپنے بہت سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، ایسے جو بالکل ناممکن ہوتے ہیں وہ کام بھی جو ہے وہ انسانوں کی بلی دینے سے بنتے ہیں۔ تو یہ تاریخ میں جگہ جگہ ہوتا رہا ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ شیاطین نے، ان کے اپنے اعمال نے، مذہب کے بگاڑنے والوں نے ان چیزوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ خوشنما بنا دیا ہے کہ ان کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے، اور یہ کھانے پینے کی چیزوں میں خود اس کو ساتھ میں لے کر آیا قرآن کہ اپنے شریکوں کے لیے حصہ نکالنا، اور اس سے اور آگے ابھی آگے اور تفصیلات رکھی ہیں اسی سلسلے کی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو پھر وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ پھر وہی یہ انداز جو ہے انداز بیان جو جگہ جگہ بہت آ چکا، اور آپ خوب اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے چاہا کہ وہ ایسا کرتے، بلکہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ لوگوں کو آزادی دی جائے۔ اگر وہ چاہتا بائی فورس روک دیتا تو پھر یہ سارے دنیا کے انسان وہ ہوتے کہ جو وہ چاہتا، جگہ کہا قرآن نے کہ تمہارا رب چاہتا تو سب ایمان والے ہوتے۔ تو اس نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، باقی جتنی مخلوقات ہیں انہیں اختیار نہیں، جیسا وہ چاہتا وہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی ایسے ہی ہوتے محکوم، ان کے اندر بھی چپ ہوتی کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ مقصود نہیں تھا، بلکہ آزادی دے کر آزمانا تھا کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تو وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن اس نے تو یہ عمل کی آزادی ہی انسانوں کو دی۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو پھر اب یہ جس طرح کی چیزیں گڑھا کرتے ہیں اسے بھی چھوڑو، اور ان لوگوں سے بھی قطع تعلق کرو اگر پہنچانے کے بعد، سمجھانے کے بعد بھی یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے پھر ان کا تذکرہ آیا یہ حلال و حرام کا کہ وقالو، اور وہ یہ کہتے ہیں حاضی انعام، کہ وحرث حجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورها، کہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ دیکھیں یہ مویشی یا یہ جانور جو ہے یا یہ کھیت جو ہے یہ ایکسکلوسیو ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے، یہ پیر صاحب کے لیے ہے، یہ فلاں جو ہے یہ پنڈت جی کے لیے ہے، بس
اس کو اور دوسرے لوگ جو ہے وہ نہیں کھا سکتے یا استعمال نہیں کر سکتے. کھیتیوں کے لیے بھی کرتے تھے اور جانوروں کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں. تو قرآن نے جو باتیں کہی ہیں وہ تاریخ میں مختلف موقعوں پہ ہوتی رہی ہوں گی. بعض ہمیں معلوم ہے، بعض وہ ہیں کہ جو اب تک نظر آ جاتی ہیں. تو یہاں پر اس لیے کہ ان سب کو ایڈریس کیا ہے قرآن نے کہ جب جب تاریخ میں جہاں یہ چیزیں ہوں وہ چیزیں ساری غلط ہیں، کہ یہ سب شرک کی چیزیں ہیں اور یہ اصل دین کی نہیں ہے. کہ وہ یہ کہیں کہ یہ اللہ یہ کھیت یا یہ جانور فلاں انسانوں کے کسی خاص ورگ کے لیے ہیں، کسی خاص ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر بڑے بن گئے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں، اور باقی جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے. لا یتموا الا من نشاء بزعمہم، اور یہ ان کا زوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے کہ جسے ہم کھانے دیں. وانعام حرمت ظہورها، اور ایسی سواری کا کہ جیسے ایکسکلوسیو رائٹس کہ فلاں جانور کی سواری جو ہے وہ ہم جسے چاہیں گے صرف وہ کر سکیں گے، دوسرے نہیں کریں گے. دیکھیے ہمارے یہاں اب بھی ہوتا ہی ہے اگر آپ غور کریں تو، یہ کھانے کے معاملے میں بھی اور سواری کے معاملے میں بھی. یہاں نینی تال کے اندر اس کے اوپر یہ نینی دیوی کے جو مندر ہے وہ اس مندر کے اوپر ہر سال جو میلہ لگتا ہے اب تو وہ رک گئی ہے، خاموشی سے ہوتی اب بھی ہے، ورنہ اعلان ہوتی تھی کچھ عرصے پہلے تک. بلی چڑھائی جاتی تھی، بہت بڑے پیمانے کے اوپر بلی ہوتی تھی جانوروں کی. تو اس جانوروں کی بلی کے اندر بھینسیں، بڑے جانوروں کی، یہ بکروں وکروں کی نہیں، وہ سب کھائے جاتے تھے، تو ان کی بلی چڑھائی جاتی تھی. میں نے پوچھا وہاں پر ایک کشتی والے سے پوچھا کہ یہ جو اتنا گوشت ہوتا ہے یہ سب اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو پھینکا تو جائے گا نہیں جو. تو اس نے کہا نہیں، یہ سب کھانے کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے سری اور پائے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ پنڈت جی کے لیے ہوتے ہیں، یہ صرف برہمن کھاتے ہیں، وہ عوام نہیں کھا سکتے اس قربانی میں سے. یہ سری اور پائے جو ہے یہ پنڈت جی کو جاتے ہیں، اور باقی چیزیں جتنی ہیں وہ پھر عوام میں تقسیم ہوتی ہیں یہ یہاں پر بلی چڑھانے کے بعد. تو ویسے کی بلیاں یہاں پر نئی تال کے اندر اعلان ہوتی تھی کچھ عرصے پہلے تک، ادھر ایک 10-15 سال پہلے تک، اور اب بھی ہوتی ہے وہاں پر، لیکن اب ذرا سا آڑ سے ہوتی ہے، بہت زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں. تو یہ تو جانور کھانے پینے کے سلسلے میں ایکسکلوسیو کرنا کہ جسے ہم کہیں گے صرف وہی کھا سکتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. اور اس طرح کی چیزیں کہ کون سواری کرے گا، یہ آج بھی ہوتا ہے. جگہ جگہ خبریں آتی ہیں کہ چھوٹی جاتی کے لوگ ہیں یہ گھوڑے پر نہیں چڑھیں گے، یہ گھوڑے پر تو نکلے اور پھر اس کے بعد تو یہ جان سے مار دیے جاتے ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں کہ یہ ہمت کیسے کی کہ یہ ہمارے علاقے کے اندر یہ گھوڑی پہ بیٹھ کر نکلا. کبھی کبھی شادیوں میں ہو جاتا ہے، عام طور سے تو بیچارے چڑھ ہی نہیں سکتے، عام طور سے چڑھے تب بھی یہ کہ وہ جان سے مار دیے جائیں. تو یہ ماحول آج بھی بہت بڑے حصے کے اندر جگہ جگہ موجود ہے. تو اور ہمیں خبریں آتی رہتی ہیں. اگر ایسا یہاں نہیں ہوتا تب یہ ہوتا کہ کن باتوں کا ذکر کیا قرآن نے، تو ہے اس کا مطلب یہ کہ بہت سی تہذیبوں میں آج بھی ہے اور تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے. ان سب کو کور کیا قرآن نے کہ اس طرح کی چیزیں کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ حرمت ظہورها، کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں عام لوگوں کے لیے. یہ کچھ خواص کے لیے ہیں اور جنہیں ہم چاہیں ان کے لیے ہیں. اور ایسے ہی اللہ کا نام لینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. وَنَعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور ہیں خاص طور سے جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. سَنَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو یہ جس طرح کا یہ افطرا کرتے رہے یہ مذہب کے نام پر ہوتا ہے. یعنی اگر ایسی ہوتا تو الگ بات ہے، لیکن ساری چیزیں یہ دھرم اور مذہب کے نام پر ہوا کرتی ہیں. تو اگر یہ جس طرح کا بگاڑنے کے بعد یہ جو جھوٹ مقرر کر لیا ہے اور اللہ کی طرف باندھا ہے تو اس کا بدلہ انہیں مل کر رہے گا، اور عنقریب اس کا بدلہ انہیں ملے گا. اور پھر ایسی چیزیں بھی ہیں جو یہ مختلف رواج ہے جس کا ذکر کیا. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی بھی ہیں. یہ کوئی بہت سے رسم و رواج کا ذکر کیا کہ یہ مویشی فلاں فلاں جانور جو ہیں کھانے کے لیے یہ صرف ہم مردوں کے لیے ہیں، ان کو عورتیں نہیں، لیڈیز نہیں کھا سکتی، اور وہ ہمارے عورتوں کے لیے وہ حرام ہے. یہ اس سے جھلک اس سے ملتی جلتی ہم نے دیکھی یہاں کے ہندوستان کے کلچر کے اندر جو چلی آ رہی تھی. وہاں عام عورتوں کے لیے نہیں لیکن ویڈوز کے لیے اور بیواؤں کے لیے بنا تھا. بہت سے وہ لوگ بھی جو ہندو کلچر کے اندر جو گوشت کھاتے تھے اور چیزیں گوشت کے علاوہ بھی لہسن ہے، پیاز ہے، بہت سی اور چیزیں وہ ممنوع تھی کہ یہ ویڈوز جو ہے بیوائیں یہ نہیں کھا سکتی اور باقی لوگ جو ہے اسے کھائیں گے. یہ بھی رہا ہوگا مختلف تہذیبوں کے اندر کہ جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ یہ جانور فلاں جو ہے یہ ساری عورتوں کے لیے ممنوع ہے اور پروہیبٹڈ ہے،
اور سب مردوں کے لیے، تو اسی طرح کے قانون بنا رکھے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں مذہب کے نام کے اوپر چلا رکھی ہیں، دھرم کے نام کے اوپر چلا رہی ہیں کہ اور پھر اگر یہ کہ اگر پیٹ میں بچہ ہو اور وہ مردہ نکلے تو پھر اس میں اس کو سب لوگ کھا سکتے ہیں، اور اگر زندہ ہو تو صرف مرد کھا سکتے ہیں، اور بچہ ہو تو پھر اسے عورتیں بھی کھا سکتی ہیں اور مرد بھی کھا سکتے ہیں۔ سیجزیہم وصفہم، ان سب کو بھی لازماً سزا ملے گی، انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اب دیکھیے پھر فوراً ہی اب اولاد کے قتل کی بات دوبارہ آئی ہے، یہ اس کو میں پھر سمرائز کروں گا بات کو کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، یہ دونوں چیزیں کہ یہ وہ لوگ بڑے خسارے میں پڑ گئے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور قتل کرنا یہاں پر اس قتل کا ذکر نہیں ہے جو ایبارشنز کرا لیتے ہیں یا بچی پیدا ہو کے لڑکیاں مار ہی دی جایا کرتی تھیں، اس کا تو قرآن نے ذکر کیا ہے دوسرے مقامات پہ، یہ اس قتل کی بات ہو رہی ہے جہاں بلی چڑھائی جاتی تھی، اور آج بھی بہت سی جگہوں پہ چڑھائی جاتی ہے، اپنے ہی بیٹے کو جو ہے یا بیٹی کو کسی کو اس کی بلی چڑھا دیتے تھے۔ تو وہ لوگ یقیناً خسارے میں پڑے جنہوں نے سفہاً بیوقوفی میں، حماقت میں، بغیر علم، انہیں علم نہیں تھا کہ یہ چیزیں دین نہیں ہے، یہ دھرم نہیں ہے، اس کے یہ علم نہیں ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا۔ وحرموا، ایک ہی آیت میں یہ ملا کر لائے، وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور جو اللہ نے انہیں روزی دی تھی یہ جھوٹ باندھا اللہ کے اوپر کہ وہ روزی جو ہے وہ اللہ نے حرام کی، ان لوگوں نے اسے حرام کر لیا، تو بہت سی چیزوں کو حرام قرار دے دیا جبکہ اللہ نے وہ نہیں کی تھی۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہ سب بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اب پھر اس پر یہاں پر ایک ہی جگہ ایک ہی آیت کے اندر دونوں چیزیں آ گئیں، تو اس پر یہ غور کر لیں کہ اسے واضح طور پر قرآن نے جیسے کوئی اپنی اولاد کو دھرم کے نام پر بگڑے ہوئے مذاہب جو ہیں قتل کرنا جائز، بالکل یہ ایسی ہی چیزیں ہیں کہ جو کھانے پینے کے معاملے میں حلال و حرام کی لسٹیں بن گئی، قرآن اس درجے پر ان چیزوں کو لے کر آیا ہے۔ یہ حرام بڑی لمبی فہرست ملے گی آپ کو، کیا کیا چیزیں حرام ہیں، یہ حرام ہو، یہ حرام ہو، یہ حرام، پھر وہ کہ بعض کے نزدیک نہیں یہ حرام نہیں ہے، بعض کے نزدیک خالی مکروہ ہے، بعض کے نزدیک وہ خالی حلال ہے، اور وہ کن کن جانوروں کا ان کی کیا پہچانیں ہو تو حرام ہوگا، قرآن کے اندر کہیں نہیں ہے۔ اور میں قرآن کی بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ جو کچھ اللہ نے، آگے آئے گی آیت کہ جو اللہ نے جو کلام نازل فرمایا اس میں جس چیز کو حرام کہا گیا اس کے سوا کچھ حرام نہیں ہے، یعنی رسولوں کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کچھ حرام قرار دے دے۔ تو یہ ان دونوں کو ساتھ میں کہ اللہ کے اوپر افطرا ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہمارے اپنے آج کے دور کے اندر ہمارے جو جگہ جگہ علم والے، ان کی بہت لمبی فہرستیں ہیں، آپ کسی سے مانگ لیجئے، لکھ کر مانگ لیجئے، تو کہ بہت لمبی فہرستیں، کیا یہ فلاں چیز حلال ہے یا فلاں چیز حرام ہے، لکھ کر تو بڑی لمبی لمبی ہے جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں اور ایشو کر رکھی ہیں، ان میں سے کچھ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ اس درجے کی بات ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور یہ اس درجے کی بات ہے، اس قبیل کی بات ہے کہ جیسے کہ مذہبی کرپشن کے طور پر اپنی اولادوں کو قتل کرنا، یہ اس درجے کا گناہ ہے، یہ اس درجے کی بڑی، یہ اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، اب اس نے کیا کیا، دیکھیے کتنی چیزیں، اس کے آگے کہا کہ کیا کیا چیزیں ہم نے چاروں طرف پھیلائیں، اس میں تو کہیں ہم نے، جب ہم نے دنیا والوں کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں تو ہم نے نہیں کہا کہ یہ کون کھائے اور کون نہیں کھائے، یہ ساری دنیا والوں کے لیے بنائی۔ وہ خدا تو وہ ہے کہ اس نے باغ پیدا کیے، وہ باغ بھی جنات معروشات و غیر معروشات، وہ بھی کہ جیسے بیلیں ہیں اوپر چڑھتی ہیں اس طرح کے بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو اوپر نہیں چڑھتی، باغ جو ہے وہ درختوں والے ہیں، والنخل کھجور کے درخت، والزرع مختلفاً اکلہ، اور طرح طرح کے جن کے پھل بالکل، جن کے پھل ایک دوسرے سے الگ ہیں، ایسی کھیتی، والزیتون والرمان متشابہ و غیر متشابہ، زیتون انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے، ایک دوسرے سے مختلف بھی، کتنی چیزیں کہا کہ وہ اللہ ہے اس نے پیدا کی، اور پھر یہ کہا، یہ ہے اس سے متعلق بات کہ کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان میں سے، سب کھا سکتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ مخصوص افراد کے لیے اس میں سے کچھ، اس نے جتنی چیزیں پیدا کی وہ سب کے لیے پیدا کی ہیں کھانے کے لیے، ان میں سے کھاؤ، اذا اثمر، جب یہ پھل دے، لیکن اللہ کا حصہ کیسے نکلے گا اب یہ بتایا، یہ تم جو نکالتے ہو، کسی پیر کا حصہ نکالا یا کسی پنڈت کا نکالا یا کسی دیوتا کا حصہ نکالا، ان حصوں کے نکالنے کے بجائے حصہ نکالنا کیا ہے، جب پھل آئے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کاٹو،
اس دن اس کا حق ادا کر دو، یعنی ضرورت مندوں کو دو لے جا کر. جب اسی دن، یہ نہیں ہے کہ کچھ پروفٹ ہوگا بات کو یہ کٹنے کے بعد، جب منافع ہوگا تو کچھ ہم لوگوں کو بانٹ بھی دیں گے، ضرورت مندوں کو، غریبوں کو بانٹ دیں گے. جب تمہاری فصل کٹے تو اس میں سے حصہ نکال دو، ان کا نکال دو جو ضرورت مند و غریب ہے. اور آیت کے اس حصے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی، اس کی جو وہاں پر اپنی سوسائٹی کے اندر جو وہاں پر جو انہوں نے زکوٰۃ مقرر کی، اس زکوٰۃ کے اندر اس کی تشریح یہ ہوتی ہے جو عملاً تشریح کر کے دکھائی انہوں نے، کہ کھیتی میں سے زکوٰۃ فوراً تبھی ادا کر دی جائے جب کھیتی کٹے. اب وہ اس میں سے 10واں حصہ تو وہ اس کھیتی میں سے جو خود سے ہو جاتی ہے اور اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی، اور جس میں محنت کرنی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، اس کا خرچ ہوتا ہے، کھاد واد ڈالنی پڑتی ہے، تو اس میں سے اس خرچے کو نکالا جا سکتا ہے. وہ 5% ہے کہ 5% یا 20واں حصہ جو ہے وہ پھر غریبوں کا حصہ ہے، وہ اس کی زکوٰۃ ہے. تو یہ زکوٰۃ جب وہ تم کھیتی کاٹو، یہاں پہ جنرل عام بات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی اور اس کو وعدے کیا کہ اس کی زکوٰۃ کیسے ہوگی، کہ جس دن کھیتی کاٹو یہ ہے اللہ کا حصہ. یہ کوئی چیز ایسے نکالنے کے لیے کسی دیوتاؤں کو نہیں پہنچتی، کسی پیر صاحب کو نہیں پہنچتی کہ نکال کر ان کے لیے الگ رکھ دیا. یہ اگر پہنچتا ہے اللہ کو تو ایسے پہنچتا ہے، وہ تمہارے اعمال پہنچیں گے، اور وہ ایسے پہنچتا ہے، اللہ کا حصہ ایسے نکلے گا کہ غریبوں کو دے دو، وہ نکلا اللہ کا حصہ. تو پیچھے جتنی چیزیں بتائی تھیں وہ کہا کہ یہ اس نے تو سب کچھ پیدا کیا، اس میں کوئی چیز کسی کے لیے ایکسکلوسیو مخصوص وشیش نہیں کہ کون کھائے کون نہ کھائے، سب کھائیں. لیکن جب ان پھلوں کو توڑو اور جب اس کھیتی کو تم کاٹو تو پھر اس دن اللہ کا حصہ نکالو، تو اللہ کا حصہ ایسے نکلتا ہے. وہ یہ جو پیچھے جتنے طریقے تھے وہ ساری طریقے جو ہیں وہ دھرم کے اندر بگاڑ کے تھے اور وہ شرک کے تھے. تو ان کا حصہ نکال دو. ولا تسرفوا، اور فضول خرچی مت کرو، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو. انہ لا یحب المسرفین، اور اللہ جو ہے وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام، اور ایسے بھی مویشی ہیں، حمولۃ فرشن، وہ بھی ہیں کہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، وہ بھی ہیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے. کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ سب وہ ہیں کہ جو اللہ نے تمہاری روزی کے لیے رکھے ہیں، جس میں سے بھی کسی کا کوئی ایسے حصہ نہیں ہوا کرتا، اور جتنا ضرورت مندوں کو دو وہ حصہ اللہ کو پہنچتا ہے. تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں جن کی عام طور سے کہا کہ قربانیاں کی جاتی ہیں یا رکھیں، جنہیں پالتو جانوروں میں سے، مویشیوں میں سے. یہ 8 کا مطلب یہ 4 قسمیں بتائی ہیں. من الذان اثنین و من الماعز اثنین، بھیڑ میں سے نر اور مادہ اور بکری میں سے نر اور مادہ. قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. اور ان سے پوچھو کہ یہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ حرام کیے ہیں، کہ یہ سب کیا تم نے حرام حلال کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. پوچھو کہ کیا کہ ان کے دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادہ ہیں یا ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ حرام ہے. یہ چیزیں ایسے ہی نہیں جو تم نے بنا لی. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو گیان کے آدھار پر، علم کی بنیاد پر بتاؤ. یہ ایسے ہی نہیں بتاؤ کہ کہاں ہے، کہ کہیں ورڈ آف گاڈ میں لکھا ہے، کہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ منع ہے یہ، یا یہ چیزیں الگ ہیں، یا اس میں سے یہ 2 ایسے اور یہ 1 ایسے، اس طرح کی کوئی چیز کہیں. اس نے پیدا کیا، جو حرام ہے وہ بتا دیا کہ کیا نہیں کھاؤ، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ حلال ہیں. اور ایسے ہی وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور ایسے ہی اونٹ کی 2 قسمیں، ایسے ہی گائے کی 2 قسمیں نر اور مادہ. تم پوچھو ان سے کہ کیا قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، تو ان کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو کہ کیا اس کے اندر جو دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادہ حرام ہیں، یا ان کے پیٹ میں جو بچہ. انداز یہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ طرح طرح سے تم جرا کر سکتے ہو. اس کے بعد پھر پوچھنا کہ آیا کہاں سے، یہ سورس کہاں ہے، کس جگہ سے لے کر آئے ہو، کہاں پر ہے یہ. یعنی یہ کہیں خدا کے کلام میں کہیں لوگوں نے لکھ لیا ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ یہ حکم دے رہا تھا کسی جگہ؟ تم نے سنا تھا، تم موجود تھے کہ آگے گواہی دے رہے ہو، یہ طرح طرح کی چیزیں تم نے بنا لی کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. فمن اظلم ممن افترا، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو یہ جھوٹ باندھے اللہ کے اوپر کہ اس نے نہیں کیا. علی اللہ کذبا، جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم. علم تو وہ ہے جو اس نے نازل کیا اور اس نے بتایا.
لوگوں کو بھٹکائے اور وہ علم کی بات نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور پھر جب یہ ظلم ہوا اور جب یہ اپنی جگہ سے ہٹے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور پھر یہ آخری آیت آج کے درس کی، اور یہ اس کی سمجھ لیجیے نچوڑ ہے سب کا، اور بے پناہ اہم آیت ہے۔ یہ تھے، بہت غور سے سن لیجیے گا، بہت ہی ایسے سٹیک، اسپیسیفک، بالکل ایسے کہ جس میں کسی طرح کی توڑ مروڑ کی گنجائش نہیں، ایسے الفاظ کہہ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کہہ دو، اعلان کر دو، لا اجدو، مجھے کہیں نہیں ملتا، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الیہ، مجھے میرے اوپر اللہ نے جو وحی کی اس میں مجھے کہیں محرما علی طعام یطعمہ، مجھے کوئی چیز جو کھانے والا کھاتا ہے اس میں تو میں اپنے جو اللہ نے وحی کی ہے کچھ بھی تو حرام نہیں مل رہا مجھے، سوائے، اب آگے بتایا سوائے کس کے، ان چیزوں کے علاوہ اللہ نے جو میرے اوپر وحی کی ہے مجھے کچھ بھی حرام نہیں مل سکا، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ خود سے مر گیا ہو یعنی مردار ہو، او دمن مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، کہ وہ ناپاکی ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے ناموں کے اوپر قربان کیا گیا ہو، یہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ میں زیادتی ہے اور گناہ ہے اور حدود شکنی ہے۔ یہ چار چیزیں بتائیں قرآن نے، یہ چار چیزیں جو ہیں وہ اور دوسرے مقامات پہ کئی جگہ بتائیں کہ صرف یہ حرام ہے بس، وہاں تو یہ بتایا کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، اس کے بعد پھر یہاں اس میں یہ واضح کر دیا، اب اس سے زیادہ صاف الفاظ کہیں ممکن نہیں ہے کہ تم یہ اعلان کر دو کہ اللہ نے جو میرے پاس وحی بھیجی ہے اس میں کھانے والا جو چیزیں کھاتا ہے اس میں کچھ بھی حرام نہیں پاتا، کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں ان چار چیزوں کے علاوہ۔ اب کتنی لمبی فہرست ہے آپ کے پاس حرام چیزوں کی کہ کون کون سے جانور حرام ہے، کون سے۔ اتنا ضرور ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ حلال ہی نہیں، طیب چیزیں کھانا، حرام نہیں کہہ سکتے اسے حرام نہیں کہہ سکتے، پاکیزہ ہوں، جو تمہارے جسم کے لیے بھی مفید ہوں اور جو تمہارے نشو و نما کے لیے، مینٹل نشو و نما کے لیے، انسانی ذات کے ارتقاء کے لیے بھی جو مفید ہوں، اسے کہتے ہیں طیب۔ تو جو حلال کے ساتھ میں پوتر بھی ہوں، پاکیزہ ہوں، وہ کھانا، لیکن اسے حرام نہیں کر سکتے۔ کسی جگہ کھائیں، کوئی اگر کھا لیتا ہے، اس نے غیر طیب چیز کھائی، ایک ایسی چیز کھائی کہ جو ریکمینڈڈ نہیں تھی لیکن وہ حرام نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں۔ یہ اتنے صاف الفاظ قرآن کے ہونے کے باوجود ہمارے دین کے اندر بالکل ہول سیل تبدیلیاں ہو گئی کھانے پینے کے معاملے میں، اسے ہول سیل ہی کہا جائے گا۔ کیا کیا چیز انسان دنیا کے اندر جو غذا کا، بھوک کا، کھانے کا مسئلہ، یہ اگر چیزوں کو ریسٹرکٹ کرتے چلے جائیں، یہ منع ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے، یہ پوتر ہے، یہ گندا ہے، یہ فلاں چیز ایسی، یہ ایسے کھاتا ہے، یہ پنجوں سے پکڑتا ہے، وہ اس سے پکڑتا ہے، تو دنیا میں جگہ جگہ کسٹمز ہیں، لوگ کھاتے ہیں، اور اگر وہ سب چیزیں جو دنیا میں رکھی اللہ نے وہ سب روک دی جائیں، اور ان میں سے بھی تو جو گھروں میں پالتے ہیں اس میں سے لوگوں نے چیزیں جو ہیں وہ پوتر بنا کے منع کرنی شروع کر دی، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، تو اگر دنیا میں ایسا ہو جائے تو وہ چاروں طرف بھوک ہی بھوک ہو جائے۔ تو اللہ نے غذا کا سامان رکھا تھا، غذا کا سامان جو ہے وہ کھیتی میں بھی رکھا تھا، غذا کا سامان جو ہے وہ اینیملز کے اندر بھی رکھا تھا، تو اس میں عام کر دیا تھا، صرف چار چیزیں منع کی تھی، حرام جسے کہا تھا۔ اب اس کے علاوہ بہت تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ میں آئندہ درس میں لوں گا اسی آیت کی اور تفصیل، میں پہلے رکھ بھی چکا ہوں، لیکن یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ پھر وہ جو ساری چیزیں آتی ہیں کہ صاحب کتا حرام ہے یا حلال، قرآن کہہ رہا ہے کہ حرام نہیں کہہ سکتے، سیدھی سی بات، لوگ کھاتے ہیں بہت پاکی، کہا یہ ریکمینڈ کیا کہ پاک چیزیں کھانا، وہ اس لسٹ میں آ جائے گا کہ جہاں پر جس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے وہ پاکیزہ نہ ہو، تو پاکیزہ چیزیں کھانا، فلاں چیز حرام، یہ جن کے ناخن ایسے ہوں جو یوں کرتے ہوں، تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے بنی اسرائیل نے اپنی شریعت میں کی تھی اور اپنے اوپر بڑی سختیاں لاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ گوشت کے اندر چربی نہیں ہو، فلاں کا اس کا نہیں، اور اس کا جس کے پر وہ کٹے ہوئے ہوں، اور ہمارے یہاں ابھی بھی آج کے اس کے اندر بھی شیعہ حضرات کے یہاں مچھلی صرف وہ جس کے اوپر کھائی جا سکتی ہے جس پہ وہ چھلکے ہوتے ہیں، اسکیلز ہوتے ہیں، اور باقی کوئی مچھلی جو ہے ان کے سب حرام۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ صید البحر، یہ سمندر کا شکار، ہر سب جانور جو سمندر کے اندر سانس لیتے سب حلال ہے ایک طرف سے، واضح طور پہ قرآن کہتا ہے۔ تو یہ جو ریسٹرکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں یہ انسانوں کی غذا کو روک رہے ہیں جو اللہ نے پیدا کی،
اسے حرام نہیں قرار دے سکتے، لیکن اگر بعض جگہ لوگ اپنی ضروریات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو اسے حرام نہیں کہا جا سکتا، ہاں ریکمینڈڈ نہیں ہے، اور کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھانا۔ اس میں سے کیا ناپاک ہو سکتی ہے، کیا وہ ہو سکتی ہیں، بعض چیزوں کو بتا دیا گیا، حدیثوں کے اندر میں رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں روکا تو اس میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ مت کھاؤ، الاؤ کر، پہلے الاؤڈ تھا، پھر کا بات کو الاؤڈ ہو گیا۔ خیبر کے موقع پہ اور ان کا پالتو گدوں کا گوشت کوئی نہیں کھائے، تو وہ اس لیے نہیں کھائے کہ لوگوں نے وہاں پر فوج تھی وہاں پوری، اور جو ان کے پاس سارے جانور اس علاقے کے اندر تھے وہ سارے کاٹ ڈالتے، اور پھر وہ باربرداری اور بوجھ اٹھانے والے جانور زمانے میں وہی ہوتے تھے، روک دیا۔ اب روک دیا تو نہا کے روکا، منع کیا، حرام نہیں کہا، لفظ حرام نہیں استعمال کیا۔ کہیں کہیں بہت، اور اس کے کمپیریزن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انہی چیزوں کو کسی جگہ کسی صحابی نے کہا کہ اس سے منع کیا تھا، فلاں دن منع کیا تھا، اور اسی کو بعض نے ایسے سمجھا کہ حرام کا ہے، لفظ حرام وہاں پر لکھ دیا۔ تو یہ کہیں اتفاق سے کسی جگہ لفظ حرام کسی نے روایات کے اندر آتے آتے سمجھنے کے حساب سے لفظ حرام آ گیا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام لفظ نہیں استعمال کیا ان تمام چیزوں کے لیے۔ جن چیزوں سے کہا بھی کہ انہیں نہ کھاؤ، پوچھا گیا کہ فلاں چیز میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ حلال ہے یا حرام، نہیں بتایا کہ حلال ہے حرام، کہ دیکھو اللہ کی کتاب نے جسے حلال کہا ہے وہ حلال ہے، اور جسے حرام کہا ہے وہ حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر کسی چیز کو پوچھا گیا کہ فلاں چیز ہم کھائیں نہیں کھائیں، پوچھتے رہتے تھے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے پسند نہیں، میں نہیں کھاتا، لیکن میں تم سے نہیں کہتا کہ مت کھاؤ۔ یہ حرام کی لسٹیں یہاں پر ہماری اتنی جو لمبی بنی ہے، یہ خالص دین کے خلاف ہے، اور دین میں تحریف ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ جسے یہ سمجھتے نہیں کہ جسے قتل اولاد کے برابر ہے، کہ جیسے کسی اپنی بیٹے کی بلی دے دی ہو اس کو، اور جو اولادوں کو آج بھی کہیں کہیں ہو جاتا ہے بلی دے دی جاتی ہے، اور ایسے کہ حلال کو لوگ حرام کر دیں، لوگوں کے رزق کو، روزی کو ریسٹرکٹ کر دیں اور روک دیں، فہرستیں بنا بنا کے دھرم کے نام پر۔ کہا یہ جھوٹ ہے، اللہ کے اوپر، اللہ پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے، افترا ہے دین کے اندر۔ تو کہا کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ یہاں پر آیا یہ ایک عام اصول ہے جو قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کوئی اگر اضطراری حالت میں پھنس گیا، اور اضطرار کا مطلب ہوتا ہے ایسی سخت بے چینی کی حالت میں جو برداشت نہ ہو، جو نقصان برداشت نہ ہو پا رہا ہو، تو غیر باغیوں اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ حدوں کو توڑ جائے، نیت بغاوت کی نہیں تھی، ولا عادن، اور نہ سرحدیں کراس کرنے کی نیت تھی۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تمہارا رب مغفرت فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو سچ مچ بتا دی کہ یہ جو چیزیں حرام ہیں، ان میں سے بھی یا کسی اور حرام فعل کا ارتکاب، یہ تو کھانے پینے کا تذکرہ تھا، اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کو کہا، آئے گا آگے، اور پہلے آیا بھی ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے دوسرے اعمال کے سلسلے میں۔ تو بتایا کہ بھئی فلاں فلاں شرک ہے، وہ حرام ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے اولادوں کا قتل مت کرو، اور بہت سی باتیں کہ حرام کس کس کو کہا ہے، حرام تو وہ ہے، کھانے پینے میں صرف یہ اتنی چیزیں حرام ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی حرام فعل کا کوئی ارتکاب کر لیتا ہے، کوئی عمل کر لیتا ہے ایسی حالت میں کہ اس کے لیے ناقابل برداشت حالات ہو گئے تھے، تو پھر اس کا گناہ نہیں ہوگا، اس کی نیت نہیں تھی، وہ بغاوت نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ قانون نہیں توڑنا چاہتا تھا، تو اس کا اس وقت گناہ نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہو جائے گی۔ یعنی یہ لفظ وہاں پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے کہ ایسی حالت میں حلال ہے، ایسی حالت میں بھی حلال نہیں ہے، رہے گا حرام لیکن اس کا گناہ نہیں ہوگا جب تک وہ حالت اضطرار کی رہے گی، اور جب وہ بے چینی کی سخت کیفیت ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد حرام تو تھا ہی وہ، اس کے بعد پھر اس کی اجازت نہیں رہے گی، پھر اس کا گناہ ہوگا۔ تو ہم یہ آیت نمبر 145 سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 تک پہنچے، اور اسی 145 کو ذرا تفصیل سے ایک مرتبہ اور میں اس کے مختلف پہلو حلال و حرام کے، کیونکہ آ چکا ہے پہلے کہ ایک درس کے اندر زیادہ تفصیل سے، لیکن بہت ضروری ہے یہاں پر اس آیت کے ذیل کے اندر اسے سمجھنا، کیونکہ ذہنوں میں بڑا خلفشار اس لیے ہو سکتا ہے کہ پورے دنیا کے اندر وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء نے بڑی لمبی لمبی فہرستیں بنائی ہوئی ہیں حرام چیزوں کی، اور اتنے صاف الفاظ سے زیادہ کچھ ممکن ہی نہیں ہے جو قرآن نے اس آیت کے اندر کہے۔ حالانکہ اس طرح کی باتیں کہنا ہی غلط ہے، لیکن میں تو ان کے حساب سے کہہ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں آیت کب نازل ہوئی تھی صاحب، مکے میں نازل ہوئی تھی یا مدینے میں نازل ہوئی تھی، اور کیا اس کے بعد کا کوئی اور حکم تو نہیں آ گیا تھا؟ اگر آ گیا ہو تو کہیں دکھائیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ مدنی دور کی آیت ہے، بہت آخر کے نازل ہونے والی صورتوں میں سے سورہ الانعام۔ تو ہم انشاءاللہ اس آیت کو زیادہ تفصیل سے لیں گے، پھر اور آگے چلیں گے آئندہ مرتبہ۔ سبحان ربک رب العزت